السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ صدر اجلاس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، سینئر رکن پارلیمنٹ و صدر مجلس اتحاد المسلمین، ذی وقار علماء اکرام، قوم و ملت کے مذہبی قائدین و رہنما، معزز و محترم حاضرین، آج کا یہ اجلاس جس کا عنوان رکھا گیا ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یہ بہت اہم ترین عنوان ہے، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں ویسے ویسے مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل نیست و نابود کر دے، اور دوسرے ہم مسلمان ہیں جو انتہائی غفلت کے شکار ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں جہاں پر پیشرو مقررین نے بات کہی ہے کہ بہت کم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کی عظمت اور ان سرفروشوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کروں گا اور یہ بتا دوں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے یہ مسلکی بنیاد پر نہیں بلکہ مذہب اسلام کی بنیاد پر کیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی رکھا ہے، اور جب یہاں پر غیروں کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ میں تاریخی حوالوں سے مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو یہ ہمارا جمہوری ملک بنا، اور اس ملک کی آزادی میں 200 سال تک مسلسل جد و جہد جاری رہی۔ ہندوستان کا چپا چپا خون سے لالہزار ہوا، لاکھوں افراد، عوام اور خواص اور علماء اکرام نے اپنے خون سے اس ملک کو آزاد کیا، جانی اور مالی قربانیاں دی، اور برسوں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ معزز حاضرین، صادق پور پٹنہ کی پوری بستی عید کے دن انگریزوں نے اس بستی کو مسمار کر دیا، مسلمانوں کے گھروں کو ڈھا دیا۔ یہ تاریخ آج بیان نہیں کی جاتی، کیسی کیسی ان کی قربانیاں رہی ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے قائدین، ہمارے علماء کرام اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے فتاووں کے ذریعے سے بہت ساری خدمتیں انجام دی۔ پھانسی کے پھندوں کو چوما، آگ کے شعلوں میں غوطے لگائے، بیوی بچوں کی فکر نہیں کی، ان کی محبت کو قربان کیا، اور ننگے بدن زنجیروں کی مار کو برداشت کیا، انگریزوں کے ظلم و ستم والے قوانین کو سہا۔ آئیے عزیزان محترم، انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں 1612 عیسوی سے 1947 تک لگ بھگ 336 سال کا یہ سفر رہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت طویل سفر ان لوگوں کا رہا۔ 1740 سے 1947 تک 207 سال تک مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہے۔ آئیے عزیزان محترم، سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور علماء اکرام ہو
یا مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو، اس تاریخ کو 1857 سے شروع کرتے ہیں، لیکن آج میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس اسٹیج سے میں نے سنا ہے کہ یہاں علماء اکرام نے 1700 سے پہلے کی تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم، 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جب مکے سے شیخ ابو طاہر مدنی سے علم حاصل کر کے اس ہندوستان کو واپس تشریف لائے، انگریز 4 بڑے صوبوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ اس وقت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں کی مادری زبان فارسی تھی، آپ نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا۔ پہلے انگریزوں کے خلاف آگے بڑھے، ہندوستان کی مادری زبان میں ترجمہ کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جذبے کو پیدا کیا اور لوگوں کو ابھارنے لگے۔ اور آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد 1754 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ، ان کے نانا وردی خان سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف منظم جنگ لڑی۔ سب سے پہلے منظم جنگ وردی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، انہوں نے لڑی۔ اور اس کے بعد 1557 میں میر جعفر کی غداری سے بنگال کے نواب کو شکست ہوئی۔ 1764 12 اکتوبر کو شجاع الدولہ بنگال اور بہار کے میر قاسم کو شکست ہوئی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایسے حالات میں مسلمانوں نے پس ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا اور یہ خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے۔ اس کے بعد 1764 کے بعد 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان مجاہد آزادی کی شہادت ہوئی، اور آپ نے سنا ہے اس وقت انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اب ہمیں اس ہندوستان پر قبضے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ ایک ایسا مرد مجاہد تھا جو انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا، آخر کار یہ جام شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد انگریز اور آزاد ہو گئے۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد 1831 میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں افغانیوں کی غداری کی وجہ سے یہ دونوں کے دونوں شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، ان دونوں نے جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اپنی جانوں کو شہید کر دیا، اور اس وقت کچھ انگریز کے چیلے چپاٹے تھے، انگریز سے اندرونی طور پر ان کو مدد حاصل ہوتی تھی۔ ایسے وقت میں کچھ لوگوں نے غداری بھی کی ہے، اور افغانیوں کی غداری سے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید یہ دونوں شہید ہو گئے۔ 1857 کو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ ظفر شاہ کو قید کر کے ہمایوں کے مقبرے میں رکھا گیا۔ اس کے بعد برما کے رنگون جیل کو منتقل کیا گیا، اور 1863 میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی۔ 1857 کے بعد حالات میں تبدیلی آئی، انگریز سخت بدلہ لینے لگے، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، اس ملک کی آزادی میں جہاں پر غیر مسلموں نے اپنا کردار انجام دیا ہے، وہیں پر اگر آپ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیں گے، 90% تعداد مسلمانوں کی رہی اور 10% تعداد غیروں کی رہی۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مختصر طور پر میں چند ہستیوں کا نام لے لوں گا، کیونکہ آج ہماری تاریخ سے ان ہستیوں کے نام کو مٹایا جا رہا ہے۔ آج آپ بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہوں، ہمارے ان علماء اکرام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کے اجلاس میں میں خصوصیت کے ساتھ علماء اکرام کا بھی تذکرہ کروں گا۔ نواب سراج الدولہ، اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ،
سید احمد شہید رحمہ اللہ، مولانا ولایت علی صادق پوری، محمد بہادر شاہ ظفر، مولوی محمد باقر شہید، مولانا احمد اللہ شاہ، نواب خان بہادر خان، عبد القادر لدھیانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانتوی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا کفایت اللہ، مولانا محمد سعید دہلوی، مولانا سید احمد حسین مدنی، مولانا جوہر، مولانا حسرت موہانی، عارف حسوی، حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین امرتسری، حکیم اجمل خان، مولانا مظہر الحق، مولانا ظفر علی خان، مولانا عنایت اللہ خان مشرقی، ڈاکٹر احمد انصاری، مولانا سید محمد میاں، مولانا محمد حفیظ الرحمن سہروردی، مولانا عبد الباری فرنگی، عبد الغفار خان، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، ڈاکٹر سید محمود، رفیع احمد قدوائی، عبد الصمد خان، یوسف مہر علی، بیرسٹر آصف علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، خلیل الرحمن لدھیانوی، عبد القیوم انصاری، نور الدین بوبیری، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانے سری، علامہ فضل الحق خیر آبادی، شیر علی خان، علامہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، یہ پہلے دیوبند کے شاگرد رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے علاوہ علماء صادق پور کا بہت بڑا کردار اس میں رہا ہے۔ آج کوئی علماء صادق پور کا تذکرہ تک نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اشفاق اللہ خان، بطخ میاں انصاری، یہ وہ ساری سرکردہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی جنگ میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کیا، صعوبتوں کو برداشت کیا۔ بہت دکھ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے ہماری تاریخ سے ہم ناآشنا ہے، ہماری تاریخ کو ہم بھلا دیا ہے، اور مسلمان بھی ان تاریخ کی طرف آشنائی سے اس تاریخ کی طرف توجہ تک نہیں دیتے۔ آئیے عزیزان محترم، اس ملک کی آزادی میں جب روپے پیسے کی ضرورت پڑی، اس وقت مسلمانوں نے جو سرمایہ دار تھے آگے بڑھے۔ میں آپ کو بتاؤں، آزادی کے تعلق سے مال دینے والے یوسف مال پانی اس دور میں 1.25 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا اس ملک کی آزادی کے لیے۔ عمر سبحانی نے بعد میں جب گاندھی جی کے دور میں ایک بلینک چیک ان کے حوالے کیا، اور ایک اندھی عورت جس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ کہنے لگی اگر میرے پاس اس وقت 1 کروڑ روپے موجود ہوتے، میں اس ملک کی آزادی کے لیے 1 کروڑ روپے دے دیتی، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا نوجوان بیٹا ہے، اس نوجوان بیٹے کو آپ لے لو۔ اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو اس ملک کی آزادی کے لیے دے دیا۔ اور عزیزان محترم، اسی طریقے سے کرناٹک بنگلور کے حاجی عثمان سیٹھ نے آج کے حساب سے 7,000 کروڑ روپے اس دور میں دیے، اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے ہمارے حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان نے 5 ٹن سونا دہلی والوں کے حوالے کیا۔ کتنا بڑا کردار ہم مسلمانوں کا ہے، اور ہم اس سے واقف بھی نہیں ہے۔ آئیے ذرا یہ بھی جان لیں، آج ہم کئی نعرے سنتے ہیں، ان نعروں کو کس نے یہ نعرے دیے ہیں؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ علامہ اقبال نے نعرہ دیا۔ بھارت چھوڑ دو، یوسف مہر علی نے نعرہ دیا۔ جے ہند، عابد حسن فرانی نے یہ نعرہ دیا۔ انقلاب زندہ باد، حسرت موہانی نے یہ نعرہ دیا۔ بھارت ترنگے کا کلر، سوریا طیب جی نے، یہ محترمہ نے یہ ترنگے کا کلر دیا۔ اور مادر وطن کی جائے، عظیم اللہ خان نے نعرہ دیا۔ اور سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، استاد بسم اللہ خان نے یہ نعرہ دیا۔ لال قلعے پر ترنگا جو سب سے پہلے لہرایا گیا، جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا۔ لال قلعہ 15 اگست 1947 میں پہلی شنائی جس نے بجائی ہے، استاد بسم اللہ خان رہے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کیرلا کے موپیا مسلمان، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی تعداد
125 थी और इनको गिरफ्तार करने के बाद एक मालगाड़ी के डब्बे में इनको भरा गया और उस मालगाड़ी के डब्बे में सिर्फ 50 आदमी की गुंजाइश थी। मजीद 75 आदमी को जबरदस्ती इस डब्बे के अंदर ठोसा गया और वहां से इन्हें मद्रास ले जाया गया। 3 दिन का सफर, क्या हालत हो गई। 3 दिन के बाद जब यह डब्बा खोला गया 65 मुसलमान शहीद हो चुके थे और उसके बाद जो मुसलमान बच गए थे भूख की वजह से, प्यास की वजह से, और इनके लिए कोई तहरत खाना भी मौजूद नहीं था, डब्बे से ताफुन आ रही थी, एक दूसरे को कतरने लग गए थे। इनमें से जालिमों ने, अंग्रेजों ने बास को सूली पर चढ़ा दिया, बास को कैद व बंद की सोबतों में डाल दिया। आइए अज़ीज़ान मुहतरम, सादिकपुर, उलमाए सादिकपुर के बाद मौलाना नसीरुद्दीन, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसमें जहां पर मर्द हजरात ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वहीं पर हमारी ख़वातीन भी खामोश नहीं रही। कोई इन ख़वातीन का तस्करा नहीं करता। मेरे पास चंद नाम हैं, मैं ज़रूर इन ख़वातीन का नाम पेश करके इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले अमजदी बेगम, ज़ौजा मोहम्मद अली जौहर, सादत बानू कचलू, जुलेखा बेगम, खदीजा बेगम, जुबैदा बेगम दाऊदी, कनीज़ सैयदा बेगम, इस्मत आरा बेगम, बीबी अहमदुल इस्लाम, आमिना कुरैशी, आमिना तैयब जी, सोफिया सुवम, बेगम सकीना लुकमानी, शफात उन्निसाबी, बेगम माजिदा, बेगम कुलसूम सयानी, फातिमा इस्माइल, बेगम सुल्ताना हयात अंसारी, बेगम सफिया अब्दुल वाहिद, हाजरा जेड अहमद, जोहरा अंसारी, फातिमा बेगम, बेगम खुर्शीद, ख्वाजा निशाद उन्निसा बेगम, मुनीरा बेगम, बी अम्मा और आबाद बानू बेगम, रेहाना तैयब जी, अकबरी बेगम, जाहिदा खातून शेरवानी, सुगरा खातून, अजीजान बाई और अरुणा आसिफ अली, सुरैया तैयब जी, अनीसा बेगम खुदवाई और रजिया खातून, ये वो ख़वातीन रही जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया, मर्दों के शाना बशाना। और कई इसमें ऐसे भी हैं, नवाबों की बीवियां भी इनमें शामिल हैं। नवाबों को कैद कर लिया गया, सजाएं उन्हें दी गई, ये अपने घरों में अमन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजारी। इस मुल्क की आज़ादी के लिए ये अपने घरों से बाहर निकल कर आई हैं। आज इनकी कुर्बानियों को हमने भुला दिया है। आज मैं इस स्टेज से आज का जो इजलास मुनक़िद किया गया है, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमारे नौजवान हमारी तारीख से नाआशना है, ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। इंशाअल्लाह ऐसे जब इज्तिमात रखे जाएंगे, ऐसे जलसे रखे जाएंगे, कम अज़ कम हमारे नौजवानों को इस बात का तो एहसास होगा कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की आबियारी के हमारे असलाफ ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। गर्ज ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला जो इस इजलास का इंतज़ाम किए हैं इन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह हमें इस मुल्क के अंदर अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर किस्म के शर से फितने से अल्लाह हम तमाम को महफूज फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।